سورہ فتح میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پہ بھی نازل ہوا، لیکن غار میں، کیونکہ ساتھ مومن ہی کوئی نہیں تھا۔ آئے ہائے، سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، ثابت ہوا کہ ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، وَإِلَّا سکینہ اس پہ نازل ہوتا۔ اب بھائی غار میں، آپ بتائیں غار پہ سکینہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں ہے نا۔ غار میں سکینہ، کوئی ضروری ہے کہ سکینہ نازل ہو تبھی ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ؟ اور بھائی اگر مومن ہے نا تو سکینہ کیوں غار پہ نازل ہوا؟ بولے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کمزور، خزانے میں کمی آ جاتا، سکینہ ابو بکر کو سکینہ ملتا؟ اور بھائی مطلب آپ اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو رہی ہے، ساتھ ابو بکر غار میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتا ابو بکر کو بھی کل مل جاتا، ابو بکر کو نہیں دینا، محروم ہے اللہ کی رحمت سے، محروم۔ اے اللہ اللہ، کیوں مسلمان ہی جب نہیں ہے تو کیوں سکینہ نازل؟ جب مسلم، اور عمر کا جو خلیفہ بنا وہ تو مشورے کے خلاف بنا، اس کو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بنا، اس نے الٹا اس کو خلیفہ بنایا۔ اور بھائی جو اگر قرآن کو ماننا واجب ہے تو سب پہ واجب ہے نا۔ اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن میں غلطی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ کافر ہے۔ اس طرح نہیں کہ عثمان کو چھٹی ہے نا، عثمان کو جب قرآن لے کے گئے تو اس کے پاس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے؟ بخاری میں آیا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں آیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں آیا۔ اب مانتے ہو نہیں مانتے؟ بخاری بتایا نا، مانتے ہو نہیں مانتے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ میں ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ جناب۔ ہاں جی، محمد حساب، حاسب ہے، حسیب ہے، کیا ہے؟ یاری صاحب، بس 2 کوشچن پوچھنا تھا مجھے، بہت دیر بھی ہو گیا ہے، جی پوچھ لیں بھائی، میں پوچھ لیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جی سر۔ ایک تو وہ روایت جو آپ پیش کر رہے تھے بار بار کہ اس میں اطرت رسول کو واجب الاطاعت کہا گیا ہے، جی اس میں انحصار بھی ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ انحصار بھی ہے اس میں، مطلب ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہی کرو گے تبھی تم راہ راست پر ہوگے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ایسا بھی ہے اس میں؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اطاعت مسلمانوں پہ واجب کی، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کسی پہ واجب نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ اطرت رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو گمراہ نہیں ہوئی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن انحصار کس بات کا انحصار؟ کہ اطرت رسول ہی واحد ذریعہ ہے ہدایت کا، اس کے علاوہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن، ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی سر یاری صاحب، بولیں بس اتنا لمبی تفصیل ہم آپ سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، فجر کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ ہم بس 2 باتیں پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، بس اس سے پہلے ہم 2 باتیں آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں خلافت کو یا امامت کو ثابت کرنا آپ کیسے کریں گے، آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں پر کہا گیا واولی الامر، تو انہی لوگوں کی صفات میں یہ بھی آیا ہوا ہے نا، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، اولی الامر یہاں آیا، یہاں امرهم شورى بینہم، مشورے سے طے ہوگا۔ کیا چیز اور مشورے آپ سے خود طے ابھی ہوگا؟ کہہ رہے تھے کہ 20-30 آدمی بھی اگر حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے تو وہ ان سے خلافت لے لیتے، مطلب 20-30 آدمی بھی حضرت علی کو خلیفہ اول بننے کے لیے مشورہ نہیں دے رہے تھے آپ کے خیال کے مطابق؟ آپ دیکھیں نا، یہ آپ اس طرح دیکھیں بھائی صاحب، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امامت مشورے سے، امامت مشورے سے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ آپ پوری آیت اس کو پڑھیں، اس کو واضح استدلال کریں، دیکھیں اس طرح صرف اشارہ، اس طرح ادعا کرنا کہ بھئی قرآن نے کہہ دے کہ امامت مشورے سے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ اچھی طرح سے آیت کو پڑھیں۔ اجازت دیں بھائی یہ صاحب، بات بالکل واضح، اجازت دیں بھائی صاحب، اجازت دیں نا، سن لیں، اچھی طرح سے پڑھ کے سنائیں کہ بھئی یہ کیسے قرآن نے بتایا کہ امامت جو ہے کاؤنسلنگ سے، مشورے سے بنتا ہے۔ بسم اللہ کریں، یاللہ سمجھائیں۔ اس سے بھی بات کروں گا میں، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ثابت بھی کر دوں تو آپ لاسٹ میں کہیں گے کہ ہمارے یہاں مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ کہ جب ہم حدیث آپ دیکھیں، مجھے اچھی طرح آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، آپ ذرا بلند آواز میں بات کریں، پہلی بات ہے۔ ہاں
आवाज जोर नहीं से आ बोलें। रही? देखें, आप जी। परवाह ना करें कि मैं क्या मानता हूं नहीं मानता। अगर मैं साबित भी कर देता हूँ कि कुरान करीम से ये साबित हो रहा है, आप कहेंगे कि ये मतलब हमारे नजदीक नहीं, आप मानेंगे नहीं। और अगर हदीस से पेश कर दे आप उसको भी नहीं मानेंगे। इसीलिए पहले ही से मैं ये सोच तो क्यों आए हैं भाई? अगर क्यों आए हैं तो फिर अगर लोग इस्तेदलाल करने से आप आजिज हैं कि सामने वाला नहीं मानेगा, भाई इस्तेदलाल आगे इससे तो नहीं होता कि इसीलिए सुन लो ना भाई, सुन लो। हम हम आपको पहले जो है दावत दे रहे आपसे हैं दो लोगों, सवाल करते हैं। भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी बात, मुझे पता आपकी बात बातिल है। आपकी बात बिल्कुल वो अक्ल के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, सुन्नत मुतवातरा के खिलाफ है, दीन के खिलाफ। आप आपकी बात बिल्कुल शिरक है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। लेकिन लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि आपकी बात में कितना वजन है। लोग, इतने ठीक है, लोग देख रहे अभी हैं, इनको थोड़ा तो सा पता हम चलेगा कि दो आपके सवाल अल्लामा साहब दो आए थे, क्वेश्चन आपसे करना है। कुरान से उन्होंने खिलाफत साबित की, अमरुम शूरा बैनहुम। बिस्मिल्लाह, इस्तेदलाल पहली करो। बात पहली बात तो ये कि मैं वजाहत कर दूं कि मैं कोई खास आलिम भी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं अगर साबित न भी कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि अहले सुन्नत के तो पास अपने इससे आलिम को दलाइल लेकर नहीं है। आते ना, तो चल साबित नहीं कर सकते तो मेरा वो जवाब सुन लो, तो सुन लो साहब, सुन लो। फिर तुम बात नहीं कर सकते, इस्तेदलाल नहीं दो कासिर हो, सवाल कर तुम हम जवाब देते हैं। आलिम नहीं दो है तो चुप हो सवाल जाओ ना। सिर्फ आपसे करूंगा, आप उसके जवाब। आलिम है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके सवाल सुनेंगे, सुनेंगे, पहले मैं आपका जवाब दे दूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। खामोश हो जाओ यार, प्लीज प्लीज खामोश। आप गलत पढ़ अब रहे हैं प्लीज जनाब। खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश हो जाओ। अच्छा, इन्होंने इन दो आयतों को मिला के पढ़ा है जैसे एक आयत है, या एक आयत दूसरी आयत के बात है। ये इस तरह है ही नहीं भाई, इस तरह है ही नहीं। ये दो मुख्तलिफ मकामात पर है, ठीक है ना, ये एक मकाम पर नहीं है। जो सूरह मुबारक शूरा में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अम्र शूरा किसको बोलते हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन? शूरा बोलते हैं मशवरा करने को। शूरा मस्दर है, शूरा है मशवरा करना। शूरा क्या है? मशवरा करना। मशवरा करने को बोलते हैं शूरा। शूरा किसी काउंसिल का नाम नहीं है, किसी पार्लियामेंट का नाम नहीं है। शूरा कहते हैं मशवरा करना। अम्र किसको कहते हैं? अम्रुहुम, अम्रुहुम उनका काम। अम्र एक ऐसा लफ्ज अरबी जबान में जो बहुत आम है, जैसे उर्दू जबान में चीज है ना, लफ्ज चीज, ये आम, हर चीज चीज है भाई। ये माइक्रोफोन चीज है, ये कलम चीज है, कुरान एक चीज है भाई, आपका दीन भी एक चीज है, काबा शरीफ भी एक चीज है। लफ्ज चीज आम है, हर चीज पे उसका इतलाक होता है। इसी तरह लफ्ज अम्र या लफ्ज शै अरबी जबान में एक आम लफ्ज है, हर चीज तकरीबन अम्र होता है। ये लफ्ज बात अरबी जबान में, आप उर्दू जबान में कहते हैं बात, ये बात वो बात, मसलन हर चीज को आप बात कह सकते हो ना। इसी तरह लफ्ज अम्र जो है एक आम लफ्ज है। तो इसका इसका आप इससे मुराद किसी भी चीज ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो अम्र से। अम्र से मुराद कुरान भी अम्र, एक अम्र है, नमाज भी एक अम्र है, मस्जिद भी अम्र है, शराब भी अम्र है, हर चीज एक अम्र है। इसका जम होता है उमूर, इसका जम होता है उमूर, ये एक आम चीज है। इसका मिस्दाक क्या है? इसका मिस्दाक यहां पे जो आयत बता रहा है ना, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, इनका काम, इनकी बात यह है कि आपस में ये मशवरा करते हैं। वल्लज़ीन इस्तजाबू, मोमिनीन की सिफात यह है कि इन्होंने अल्लाह की इजाबत किया। व अक़ामुस्सलाह, इन्होंने नमाज बर्पा किया। व अम्र, ये अपने कामों में मशवरा करते हैं। फ़ीमा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इनको माल दुनिया दी है उनसे 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 ये इन्फाक करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि किन बातों में मशवरा जायज़ है, किन बातों में मशवरा जायज़ नहीं है। बात यह है भाई साहब, अम्रुहुम शूरा बैन, उन चीज़ों में जिसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान नहीं, उन बातों में आप मशवरा कर सकते हैं। लेकिन जिस बात में शरीयत ने वाज़ेह हुक्म दिया उसमें मशवरे की गुंजाइश ही नहीं है। समझ में आई ना बात आपको? जिन बातों में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया है उसमें आप मशवरा नहीं कर सकते। अच्छा, बात यह है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इमामत जो है उसका फैसला कर दिया। कहां पे कर दिया? हदीस सकलैन में कर दिया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीन किया, खामोश यार, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो, फिर आप जवाब दे देना, जवाब दे देना। ये किताब है अस्सुन्ना ले अबी बकर इब्न अबी आसिम, अलियुम मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलियु कुल्लि मुमिनिन बअदी, इस्नादु सहीह, रिजाल मुस्लिम।
علی میرے ہیں، میں اس کا ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بات. انت منی بمنزلة هارون من موسى انك لست نبيا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اسناد حسن. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بعد ہر مومن پہ میرا جانشین ہے. من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. متواتر احادیث میں رسول اللہ، حدیث ثقلین میں نے ابھی پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام کو اپنے بعد امام بنایا. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو اس میں امامت کے مسئلے میں آپ مشورہ کر ہی نہیں سکتے جناب، ٹھیک ہے نا. باقی کاموں میں، جو دنیائی کاموں میں مشورہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں مشورے سے ہے، تو ابو بکر نے عمر کو کیوں بغیر مشورے کے خلیفہ بنایا؟ ابو بکر نے جو عمر کو بغیر مشورے کے بنایا بلکہ مشورے کے مخالفت میں بنایا، پھر وہ تو دین ہی خارج ہے نا. جی سر بولے. اور ابو بکر بھی کسی مشورے سے خلیفہ نہیں بنا. ابو بکر بھی کسی مشورے سے خلیفہ نہیں بنا. سب کے سامنے پیش کیا. اگر کسی کو مخالفت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کہے گا اس ٹائم. لیکن کسی نے نہیں کہا. یہی تو تصدیق ہے، یہی تو تصدیق ہے نا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا فرما رہے ہیں. کیا جب قریب حضرت ابو بکر نے، یا حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن رہے ہیں، تو اکثریت تو وہاں سب نے ان کی تصدیق کی ہے نا. یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں. نہیں مانتے، تاکہ ابھی آپ نے نہیں خود مانتے، کہا کہ حضرت علی کے نہیں ساتھ، مانتے. حضرت علی کے ساتھ اگر 20-30 لوگ بھی ہوتے تو وہ خلافت ان سے لے لیتے. ابھی کہا نا آپ نے، ابھی کہا تھا جناب آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو. اچھا خیر جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے میں دیکھیں ہم ابو بکر جب خلیفہ بنا نا، تو وہ کہاں پہ بنے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں. کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں اکثر صحابہ موجود تھے؟ بالکل موجود نہیں. یہ جھوٹ ہے. اس کی خلافت بنی ہے، سقیفہ بنی ساعدہ میں بنی ہے. وہاں پہ پلیز اجازت دیں. اس کی خلافت بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہاں پہ اکثریت موجود نہیں تھے. بعد میں اکثر لوگوں نے اس سے بیعت کیا. بعد میں مشورہ اکثریت سے نہیں ہوا ہے. سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی اکثریت مشورہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ دیکھیں وہاں کے واقعات موجود ہے. کس نے کیا بولا؟ وہاں پہ مشورہ تھا ہی نہیں. وہاں کوئی شورا نہیں تھا وہاں پر. اگر واقعا مشورے کی بات ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو کس نے مشورے سے محروم کیا؟ کس شریعت کی بنا پر کہ اہل بیت علیہ السلام مشورے میں شامل نہیں ہو سکتے؟ مشورہ کرنا تو سب سے مشورہ لے لو. خاموش، ایک منٹ، خاموش. ابو بکر خلیفہ بنا سقیفہ بنی ساعدہ میں، نہ وہاں پہ اکثریت تھی اور نہ وہاں پہ مشورہ ہوا. اور عمر کا جو خلیفہ بنا وہ تو مشورے کے خلاف بنا. وہ اس کو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بنا، اس نے الٹا اس کو خلیفہ بنایا. اب بولو جی. دیکھیے یہ آپ کی زبان ہے، میرے پاس اپنی زبان ہے. کسی کو چاہے کبھی بھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا زبان تو ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم دو بات اسی لیے آپ سے ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں. پہلی بات، آپ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ کس چیز کو مانیں گے جس میں آپ بلا وجہ کی تعویل وغیرہ نہیں کریں گے. قرآن شریف کو مانیں گے؟ یہ مصحف عثمانی ہے، جیسے اس کو مانیں گے آپ؟ قرآن مجید کے پورے قرآن کو ہم مانتے ہیں. جی ہاں. مصحف عثمانی کے بارے میں کیا خیال ہے، مانیں گے؟ جی بالکل. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اس کو مانو، مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں. عثمان خود نہیں مانتا تھا اس کو. عثمان خود عثمان خود اس مصحف کو نہیں مانتا تھا. کہتے تھے اس میں غلطی ہے. حدیث دکھاؤں 4-5. عثمان کو جب یہ مصحف جمع کیا اس کے بعد کہتا ہے یہ تو غلط ہے. جو قرآن کو ایک منٹ جو سوال بھائی صاحب محمد آصف، کیا نام ہے اس کا؟ آصف نام ہے، پتہ نہیں کیا. اور بھائی جو اگر قرآن کو ماننا واجب ہے تو سب پہ واجب ہے نا. اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن میں غلطی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ کافر ہے. اس طرح نہیں کہ عثمان کو چھٹی ہے نا. عثمان کو جب قرآن لے کے گئے تو اس کے پاس اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اس میں غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے. اسی مصحف عثمانی کو جو کہتے ہیں عثمان نے خود کہا تھا اس میں غلطی ہے. ہم نہیں کہتے، ہم شیعہ نہیں کہتے بھائی. ہم کہتے مانتے ہیں اس کو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اسی کو پڑھو، اسی پہ عمل کرو، اسی کو حجت مانو، اسی کو حجت مانتے ہیں. لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ صحیح ہے، کیونکہ تمہارے امام جس کو تم عثمان سے منسوب کرتے اس نے خود شہادت دی ہے کہ غلط ہے. اب مجھ سے طلب کرو کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا ہے نا. مجھ سے طلب کرو دلیل. اسی لیے ہم آپ سے صرف سر 2 سوال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے. قرآن شریف کو مانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں اسی قرآن کریم سے حضرت ابو ڈر بکر گیا نا اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ ثابت کرو کہ عثمان نے بولا قرآن غلط ہے. کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ کیا چیز؟
اور بھائی تم نے کیوں نہیں کہا، تم نہیں کہا، یہ سوال کر لیتے نا کہ اللہ یاری تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، کیسے ہمارے امام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن غلط ہے؟ کیوں نہیں طلب کیا مجھ سے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ یاری کے پاس حوالہ موجود ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پوچھو گے تب منہ پہ کھاؤ گے۔ آپ کو آپ بڑھاتے جائیں گے، سوال ادھر ادھر گھماتے جائیں گے، میرا جو میں تو نہیں پاؤں گا وہ شیعوں کو شرمندہ کرو نا، شیعوں کو شرمندہ کرو۔ عثمان نے بولا، او بھائی میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن میں غلطی ہے، میں کہتا ہوں عثمان نے بولا قرآن اسی نے جمع کیا نا، عثمان مصحف عثمانی، اس نے بولا یہ غلط ہے، جو قرآن کو غلط بولے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ شیعوں کو کیوں چیلنج نہیں کرتے صاحب؟ عثمان نے یہ نہیں بولا۔ بسم اللہ سوال کرو، سوال کا جواب نہیں دے رہا، کیوں یہ سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ دوسری بات یہ معلوم ہے جی، اس کو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جیسے آپ نے اس قرآن کو تسلیم کیا نا، میں اتنا تو میں پہلے بول دیا، اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا، آپ کہاں تک مانتے کیا نہیں مانتے، کیونکہ اکثر دیکھتا ہوں جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، تو اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اس میں یہ تو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ، ایک منٹ رکیے تھوڑا کہہ دیجیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معیت حاصل ہے۔ چشمہ لگاؤ، چشمہ لے اور بھی لگاتے کانوں میں، وہ کانوں میں سماع لگا کے آ جاتے بھائی، ان اللہ وہ بھائی اس حدیث پہ اس پہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں ایسی ایک آیت دکھا دیجیے بس۔ یہ آیت مذمت کی ہے، حضرت علی یہ آیت مذمت کی ہے، یہ تعریف کی نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام مومن ہے، مومنین کے سردار ہیں، یہ آیت مذمت تکفیر کی آیت ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروا، سکینہ نازل نہیں ہوا نا، اخرجہ الذین اذ اخرجہ الذین کفروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ابو بکر کو تو نہیں نکالا نا، اخراج ابو بکر تو نہیں ہوا، اس لیے کفار کا دوست تھا وہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے ایک ایسے شخص سے غار میں جو مسلمان نہیں تھا۔ کیوں مسلمان نہیں تھا؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ سکینہ جب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکینے سے محروم رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، اس پہ نازل ہی نہیں ہوا۔ کہتا ہے کوئی آیت قرآن میں دکھاؤ جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی تکفیر ہو، ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں دکھا سکتا بھائی۔ تکفیر یہ آئے غار آپ کے خلیفے کی تکفیر ہے۔ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے، اگر ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا۔ معنا اب سن لو جواب، ہاں سن لو اچھی طرح سے سن لو، معنا میں کون ہے؟ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لفظ ہمارا، کیا ابو بکر اس میں شامل ہے؟ اگر ابو بکر اس میں شامل ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا، اگر ابو بکر اس میں شامل ہوتا اذ اخرجہم الذین کفروا ہوتا، ابو بکر بھی کفار نے کہا، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ ابھی خاموش ہو جاؤ، ابھی سن لو نا، جواب سن لو نا، تو میری باری ہے نا، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا معنا میں کون شامل ہے، معنا میں اگر ابو بکر شامل ہوتا اخرجہم الذین ہوتا، اخرجہما نہیں ہے، اخرجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، ابو بکر کو نہیں نکالا گیا۔ اگر ابو بکر شامل ہوتا تو فانزل سکینتہ علیہما ہوتا، علیہما نہیں علیہ، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا، ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا۔ تو معنی کون ہے؟ عربی زبان میں بہت واضح قرینہ ہے کہ ایک شخص اپنے لیے جو تعظیم نفس کے لیے، ایک شخص جو اہم ہے اپنے لیے کہ صیغہ متکلم مع الغیر استعمال کر سکتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کتنے خدا ہیں؟ انا انزلنا قرآنا عربیا، خدا کتنے ہیں؟ خدا اللہ ایک ہی ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا نا، کہتا ہے ہم نے نازل کیا، وہ متکلم مع النفس، تعظیم نفس کے لیے، شرافت بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے صیغہ متکلم مع الغیر استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اب کہتے ہیں یہ ایک احتمال۔ دوسرا احتمال ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کون سوئے تھے اس دن؟ کس کی جان کو خطرہ ہے؟ آئے ہائے ہائے، کون سویا تھا؟ کون ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے؟ کس کو خطرہ ہے؟ کون ہے نفس نبی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہم، آئے ہائے ہائے، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر نبی پہ سوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کفار کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں،
ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ادا نکال رہے ہیں پیغمبر کی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ، اور میرے نفس نفیس، میرے تاج سر، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، شاہ مردان شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کے ساتھ اگر ہوتا تو سکینہ ابو بکر پہ بھی نازل ہوتا۔ ابھی اب قرآن کریم کو لے کر کے چل رہے، قرآن کریم میں یہ سب دکھا دیجیے۔ قرآن کی میں نے دو دلیل دی نا، اخرجہ الذین کفروا وأید وانزل السکینۃ علیہ، وہ آپ کو حضرت علی کو تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ، حضرت علی تو نہیں ہے وہاں پر۔ حضرت علی کو نہ مانو، نہ مانو، کوئی بات نہیں، متکلم مع النفس، مع الغیر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح مائیت ہم نے حضرت ابو بکر کے لیے ثابت کیا، اس طرح حضرت اور بھائی علی کے لیے آپ عقل نہیں ہے نا تیرے پاس؟ اگر ابو بکر معیت میں شامل ہوتا تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہے، سکینہ بھی ثابت ہو جائے گا، لیکن سکینہ کب نازل ہوا؟ اور بھائی فانزل السکینۃ علیہ، بات آپ گھما رہے ہیں، اس لیے میں اب دوسری بات پوچھوں گا، اس کے بعد یہ اسی لیے دیکھو، آپ نہ ماننے کے لیے ہی بیٹھے، مطلب کچھ بھی پیش کر دیا نہیں جائے بھائی، آپ کے سامنے، آپ دلیل دے دو نا بھائی صاحب۔ کیجیے گا آپ، بلا ضرورت تعویل کیجیے گا، جیسے معنی کا بدلنے کا جی چاہے گا آپ بدل لیجیے گا، لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہی ہے۔ دیکھو دوسری بات، ہم جب بھی کوئی مسلمان، اب سن، اب میری باری ہے، کہتا ہوں نہیں مانتے۔ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے نا، تم مانتے ہو نہیں مانتے؟ سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے ملائکہ کے غیبی لشکر بھیج دیا۔ یعنی تائید ایک کے لیے آیا، دوسرے کے لیے نہیں آیا، اور سکینہ بھی ایک پہ نازل ہوا، دوسرے پہ نازل نہیں ہوا۔ کیا یہ سکینہ کا نازل نہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ اور بھائی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی مومن رہا ہو، قرآن مجید میں اگر سکینہ نازل ہو، سکینہ وحی توڑی ہے، سکینہ یعنی اللہ کی جانب سے باطنی طاقت، باطنی سکون، آرامش، یہ کوئی وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی مومن تھے تو سکینہ ان پہ بھی نازل ہوتا تھا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ کے مقام پر، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پر سکینہ مومنین پہ بھی نازل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوا۔ سورہ فتح میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پہ بھی نازل ہوا، لیکن غار میں، کیونکہ ساتھ مومن ہی کوئی نہیں تھا۔ سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آئے ثابت ہوا کہ ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، ان کا خلیفہ مسلمان نہیں ہے، وَإِلَّا سکینہ اس پہ نازل ہوتا۔ جواب دے دو، جواب دے مولوی۔ آپ کی زبان زبان ہے، آپ جیسے چاہیں یوز کر لیں، جس کے دل میں خشیت الہی ہو، تھوڑا بہت ڈر ہو، وہ تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بولے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سوچ سمجھ کے جواب دینا نا۔ مومنین کی مثال دے رہے ہیں، مومنین کی مثال، وہاں حضرت ابو بکر عمر موجود ہیں، وہاں ابو بکر پہ نازل اگر ہوتا نا، وہ بھاگ کے نہ جاتا خیبر سے بھاگتا نا، خیبر سے بھاگا تھا نا۔ سکینہ نازل ہوا، سکینہ نازل ہوا تو خیبر سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ مومنین میں۔ اور بھائی غار میں، آپ بتائیں غار پہ سکینہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جواب نہیں ہے نا۔ غار میں سکینہ، کوئی ضروری ہے کہ سکینہ نازل ہو تبھی ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ؟ اور بھائی اگر مومن ہے نا تو سکینہ کیوں غار پہ نازل ہوا؟ بولے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کمزور، خزانے میں کمی آ جاتا، سکینہ ابو بکر کو سکینہ ملتا؟ اب بھائی مطلب اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو رہی ہے، ساتھ ابو بکر غار میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتا ابو بکر کو بھی کل مل جاتا، ابو بکر کو نہیں دیا نا، محروم ہے اللہ کی رحمت سے، محروم۔ اللہ اللہ، کیوں مسلمان ہی جب نہیں ہے تو کیوں سکینہ نازل؟ جب مسلمان ہی نہیں ہے، بالکل نبیت کا لفظ بالکل صاف آ گیا، آپ اس کا بھی جو بالکل، جب ابو سفیان، ابو جہل کا نمائندہ ادھر بیٹھا، اس پہ سکینہ کیسے نازل ہو؟ اچھا، میں ایک اور سوال آپ سے کر رہا ہوں، اس کے مطابق اگلا سوال کر دیجیے کہ تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ کیا چیز ہے؟
تقیہ ہاں تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ قرآن سے دکھا دیں آپ کو. ہاں ٹھیک ہے، قرآن شریف سے دکھا دیجیے، اچھی بات ہے. یا بخاری سے دکھا دوں؟ نہیں، پہلے قرآن شریف سے دکھا دیجیے نا. چلیں دونوں سے تقیہ دکھاتے ہیں، بخاری سے اور قرآن سے بھی، دونوں ٹھیک ہے بھائی. وقت کم ہے نا، تھوڑا قرآن شریف سے دکھائیے، پھر بخاری تو وہ تو حدیث کا چلیں جب باب کھلے گا تو وہ بہت نہیں نہیں. 1 بج گیا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھنا آپ لوگوں کو؟ 1:30 ہو رہے ہیں. او بھائی آپ یہاں رات کو سوتے پاکستان ہو؟ میں شیعہ تو عبادت کرتے ہیں ساری رات. دیکھو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا مت کہیے، ہاں ایسا مت کہیے. کیونکہ شیعوں کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے، مومن کا سونا دوبارہ بھی پڑھ لیتے عبادت ہیں ہوتا آپ. ہے. ہائے 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 ہائے. محب اہل بیت علیہ سب خراٹے بھی لے رہا تھا نا، ملائکہ اس کے لیے وہ حسنات لکھتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے، دیکھو اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے. یہ صحیح بخاری، یہ ہے کتاب الاکراہ، زبردستی. اکراہ کس کو بولتے ہیں؟ زبردستی، کسی کو مجبور کر دینا. قرآن مجید کی آیہ ہے سورہ آل عمران میں، الا ان تتقوا منہم تقاہ وہی تقیہ. بخاری نے کہہ دیا کہ بھئی اس کی تفسیر یہ ہے کہ تقیہ، اور کہا تقیہ تو الی یوم القیامہ. بخاری نے لکھ دیا کہ بھئی تقیہ قیامت کے دن تک جاری و ساری و واجب ہے. بتاؤ جی، اون دس سن. بہت بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتا دیجیے تھوڑا کہ یہ تقیہ کون کون کر سکتا ہے؟ تقیہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی جان کو خطرہ ہو، یا اس کی مال کو خطرہ ہو، یا اس کے پیروکاروں کو خطرہ ہو، یا اس کے گھر والوں کو خطرہ ہو، یا اس کے عزت آبرو کو خطرہ ہو، یہ تقیہ کر سکتا جس کو ہے. بھی آپ کیا خطرہ مانتے ہو؟ ہوگا آپ وہ تقیہ مانتے ہو؟ اب تو میں نے 2 سوالوں کے جواب دے دی. اب آپ بتاؤ، آپ تقیہ مانتے ہو؟ تقیہ، دیکھیے تقیہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں، خیر بخاری میں اگر آیا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں نا. بخاری میں میں آیا نا، آپ سے اس کو پتہ ہی کوشچن نہیں تھا کر کہ رہا بخاری میں آیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں آیا. اب مانتے ہو نہیں مانتے؟ بخاری بتایا نا. مانتے ہو نہیں آپ کو مانتے؟ معلوم ہے نا. بہت اچھی بہت اچھی بات ہے، آپ کو معلوم ہے نا. میں ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقیہ ہر کوئی یار تقیہ بالکل مانتے ہو نہیں بیوقوف مانتے؟ آدمی جواب دینا ہے. بھائی. مجبوری ہو گئی، بخاری میں آیا. تقیہ مانتا ہوں یا نہیں؟ ہاں ہاں بتاؤ. نہیں، قرآن و حدیث میں جو آتا ہے تو مانتے ہیں، اہل سنت وہ مانتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں چلیں ہے. جی، میں یہ چلیں کہنا جی. چاہ رہا اور ہوں اچھا تقیہ. مجھ سے کیا سوال ہے؟ مجھ سے سوال کرو، چلو جی بتاؤ. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس جب آپ نے یہ مان لیا کہ تقیہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اور مطلب جس پر بھی مجبوری رہے، تو آپ کے پاس جو حدیثیں آئیں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں تقیہ نہیں ہے، یا پھر یہاں پر یہ جو ہے تقیہ کی میرا آیا ہوا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ وہ تو ہماری احادیث میں دیکھیں، ہماری احادیث میں ہمارے احکام کہ ایک حدیث تھوڑی ہوتی ہے. ایک ہی مسئلے کے لیے 10 احادیث ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر کوئی حدیث ایسی آئے جو بقیہ احادیث سے مختلف ہیں، اور اس میں متواترات کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی مذہب عامہ کے موافق ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تقیتاً ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے شواہد، قرائن، ادلہ سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کر سکتے تقیہ؟ جی بالکل، ہم تقیہ کر سکتے ہیں. تقیہ اگر وہ ضرورت پڑے تقیہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ضرورت پڑے، ہم۔ یہ تھوڑا یہ کہاں سے مستدل ہے، تھوڑا اس کی وضاحت کریں گے کہ مطلب یہ ضرورت پڑے جب کریں گے، یعنی جان کا اب خطرہ ہو دیکھیں، جیسے آپ نے کسی بھی کہا. شخص کے لیے اگر اس کی جان و مال کو خطرہ ہو، اس کی عزت آبرو کو خطرہ ہو، یا اس کے پیاروں کو خطرہ ہو، اس کے گھر والوں کو خطرہ ہو، تو وہ تقیہ کر سکتا ہے، سوائے 3 چیزوں میں. ایک ہے خون، کہ آپ کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے تقیہ کے لیے، کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھئی فلانے کو قتل کرو اللہ میں تجھے جان سے مار دوں، اس میں تقیہ نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ وہ چمڑے کا خف جو آپ پہنتے ہو نا، چمڑے کی جوراب، اس میں تقیہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت بہت سارے اس پہ مسح کو جائز نہیں سمجھتے. اسی طرح نبیذ پینے میں تقیہ نہیں ہے. نبیذ پینے میں تقیہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اہل سنت نبیذ کو حرام سمجھتے ہیں. نبیذ وہ ہوتا ہے، بیئر ہوتا ہے نا، جو مسکر ہوتا ہے، اس میں تقیہ. باقی سب چیزوں میں تقیہ ہے. اگر مجھے ضرورت پڑے کہ مجھے کہہ دیں کوئی
بھائی مجھے پکڑ لیں مثلا کہ کہہ دو کہ بھائی بتاؤ فلان مسئلہ ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، وہ قتل کر دیں گے، ادھر تلوار رکھی، تو میں تقیہ کر لوں گا. صحیح ہے. یہی کہنا چاہ رہا تھا میں، جب بات ایسی ہے تو آپ تو کہیں پر بھی جا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر ڈر تھا، حالانکہ ڈر نہ رہے، ڈر کو ثابت کرنا، پھر یہ ثابت کرنا کہ بھائی واقعی ڈر تھا یا نہیں تھا، اس کے لیے بے شمار روایتیں چاہیے، اور وہ ہو نہیں پائے گا. آپ اس لیے وہاں پہ کہہ دیں گے کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کو تقیہ کرنا پڑا، ڈر تھا یہاں پر. یہ تو آپ اپنی طرف سے آسانی سے کہہ سکتے ہیں، یہ تو چوری کا بہترین طریقہ ہے نا. نہیں بھائی، وہ اب ہمارے کتابوں میں دیکھیں، یہ اگر آپ کون کہتے ہیں فیصلہ ابوبکر، کرے گا، یہ کون فیصلہ ابھی ہوگا؟ بس سن لو نا بھائی، حضرت ابھی یہ دیکھو، دیکھیے اب ہماری کتب میں اہل بیت علیہ السلام شدید تقیہ کے باوجود ابو بکر عمر کی کوئی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر کی صرف اور صرف ان کی منقصتیں بیان کی گئی ہماری وہ احادیث میں. سب ٹھیک ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. میں یہ نہیں، میں کہنا نہیں چاہ سمجھ رہا رہا ہوں نا، کہ آپ خود مان خود لیجیے نہیں پتا امیر آپ کیا کہہ رہے ہیں. المومنین حضرت علی اگر یہ ظاہر کرنا چاہے کہ حضرت ابو بکر برحق ہے تو آپ کہہ دیں گے تقیہ کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں، میں نے عرض کیا نا آپ کی کوئی ہماری ایسی صورت کتابوں نہیں میں، جاری آپ ہوئی سن ہے. لو نا بھائی، اگر آپ یہ سب، حضرت علی، حضرت ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت امیر المومنین کیا بولتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک راستہ تو نکال دیجیے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی کے لیے موقع تھا کہ آپ جو ہے یہ کر سکتے تھے، لیکن ظاہر کر سکتے تھے، لیکن دیکھیں حضرت علی جیسا نہیں نکلا. آپ شیخ صاحب، آپ کا مذہب جعلی، آپ کے افکار جعلی، آپ کا مذہب مزاحیہ، آپ خود یہ کہاں مزاحیہ. کی بات ہے؟ ہم آپ آپ بھیا نے کے سوال بالکل کا جواب کامیڈی، نکالتے اب ہیں. آپ سوال کے جواب دے رہا ہوں نا، ظاہر ہے، یہ بالکل آپ کا چوری کا سوچ ہی ایک کامیڈی راستہ ہے، ہے. دیکھیے یار صاحب، آپ کا سوچ ایک یہ جوک ہے، ایک جوک. صاحب، اب سن لو نا آپ بھائی، یہ خاموش ہو جاؤ. چوری کا بہترین سو ذریعہ ہے. ہاں، سب کچھ تمہارا ایک چوری، تمہارا استدلال آپ بھی لوگوں چوری، نے بہترین حلوہ توحید چوری، بنایا سب کچھ ہے. چوری. اب سن لو، دیکھیں، چلیے خیر ٹھیک میں ہے، جب جب کہہ رہا آپ ہوں اس کہ کو ابو ثابت بکر نہیں عمر کر کی، سکتے، آپ سے عثمان بات کی کیا کوئی جائے تعریف، ان کے دل خوش ہو رہا ہے کہ شیعہ گا. کتابوں میں شاید ابو بکر عمر عثمان کی کوئی تعریف موجود ہے، لیکن شیعہ یہ بہانہ کریں گے کہ یہ تقیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کیوں رکھیں گے؟ اب بھی آپ خاموش کیوں ہو رکھیں جاؤ. گے؟ آپ کے یہاں پہ اب سن لو نا جھوٹ بھائی. بولنے کی گنجائش نکال دیا آپ نے، جھوٹ بولنے کے لیے بہترین گنجائش نکال دیا آپ نے. جہاں چاہو تقیہ کر لو، جہاں چاہو تقیہ کر لو. بھائی ہم کو جان کا خطرہ تھا، اب کون پوچھنے جائے بھائی کیسے تھا، نہیں تھا، ہاں تھا، جان کا خطرہ تھا، ہم نے تو تقیہ ٹھیک کر ہے لیا. بھائی، وہ ہزار دیکھو بھائی، روایتیں سن لو نا ابھی، اسلام والی داخل اب کر سن دی، لو نا، بات نہ کاٹو ہزار پلیز. روایتیں جھوٹی بیان کر دی. اوکے بھائی اب صاحب، آپ کی اوکے جناب، اب سن لو. اس طرح ہماری کتابوں میں خلفاء کی کوئی تعریف نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی تعریف، صرف ان کی مذمت ہی مذمت ہے. ٹھیک ہے نا، تکفیر ہے. ان کو بدترین مشرک قرار دیا گیا ہماری کتابوں میں، اہل بیت علیہ السلام میں. البتہ شیعوں کے خاص مجالس میں، نہ کہ کھلے عام موجود ہے. لہذا آپ کے کام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ کتابوں میں، کتاب کافی میں، وہاں پہ کوئی حدیث ہے جس میں ابو بکر عمر کی جو ہے تعریف ہے، وہ اللہ یاری کے سامنے پیش کریں گے، اللہ یاری تو ہی کرے گا یہ تقیہ، یہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں بھائی. تقیہ اکثر جو ہے ہمارے ہاں فروعات میں مثلا کسی کو بتایا کہ اپنا پیر دھو لو، تم نے وضو میں پیر دھو لینا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے بھائی ہے. یا مثلا اگر کہیں جاؤ تو تمہیں اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے، جماعت عمریہ کے پیچھے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اس طرح کے ہیں. ہاں، اس طرح کی جو آپ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے نا، کوئی حدیث ہے ملتا ہے بھئی یہ ہمارے کام کے، آپ لوگوں کی کام کی ہے نا، فرض کریں متعہ کے متعلق مثلا حدیث ہے کہ متعہ حرام ہے، اس کو لے کے ذکر کرو، بتاؤ کہ اس میں کہاں آپ کے پاس قرینہ ہے کہ یہ تقیہ پہ صادر ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم آپ کو بتائیں گے، اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں جی. علامہ صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کی جب آواز ایک دفعہ سن لیں، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، آپ کچھ مائکروفون کے قریب بیٹھیں. ہاں، مائکروفون کو اس طرح کھول دو. بتاؤ جی، چادر سے نکالو اس کو. آ رہے ہیں. آ رہی میں آ رہی کہہ رہا ہوں جب آپ تقیہ کا استعمال کریں گے اور روایتیں گھرنے میں یا پھر جو ہے روایتیں لینے میں اتنا بے احتیاطی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے من کے مطابق ہی روایتیں ہوں گی وہاں. تو جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی نا آپ لکھیں گے. بھائی جیسے بھائی آپ کہہ بھائی دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی بخاری جو بھائی ہے آپ تو تم نے سب کو اپنا جیسا سمجھا نا، اپنا خلیفہ بنایا، سب جہاں سمجھتا ہے غار اس کی تعریف کے لیے. جب جواب لے کے آؤ گے نا کہ سکینہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوئی ہے، آئے جواب نہیں دے سکے نا، تو پھر اس کا ایسے مزاحیہ سوالوں کے جواب ہم سے لے لینا.
کہ تم ہر جگہ تقیہ کرتے ہو، حدیث تمہاری تم ایک حدیث لے کے آؤ نا، حدیث لے کے آؤ، مورد ہمیں دکھاؤ، مثال ہمیں دکھاؤ، ہم اس کا جواب دے دیں۔ اس طرح کے ہوائی بات کرنا، عام بات کرنا کہ جہاں بھی حدیث آتا ہے تم تقیہ کرتے ہو، اس طرح ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب بنتے یہ مقدمہ ہی آپ کا غلط ہے۔ ہم ہر جگہ تقیہ نہیں کرتے، ہمارے احادیث میں ہر جگہ تقیہ نہیں ہے، جہاں پہ تقیہ ہے وہاں پہ اس کے قرائن موجود ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کا مسلک کیا ہے؟ دیوبندی بریلوی ہو؟ اہل حدیث؟ میں اہل سنت ہوں۔ اہل سنت کون سا بھائی؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کون سا فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دیوبندی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے؟ اچھا، دیوبندی صاحب دیکھیں، آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ چاہے دیوبندی چاہے بریلوی فرق نہیں کرتا ہمارے لیے، سب ماتوریدی اشعری بھی ہمارے لیے فرق نہیں کرتا، اہل حدیث بھی فرق نہیں کرتا۔ آپ لوگ توحید میں بڑے ہی لنگڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ 8 مانتے ہو، 9 مانتے ہو، قدماء ثمانیہ کے بلکہ قدماء تسعہ کے تم قائل ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر تم نے مباحث دیکھی ہوئی، خیر و شر، تم شر کے تمام مصادر اللہ کو مانتے ہو، تم کہتے ہو جتنے افعال ہیں ان کا صادر، ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کفر کا اور زنا کا، لواط کا، شراب پینے، یہ سب اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی آپ لوگ جو ہے اختیار کے بالکل مخالف ہو اور جبریہ ہو۔ اب جبریہ، یہ اپنے آپ کو تم نے رکھا جبریہ متوسطہ ہیں، لیکن تم جبریہ محضیہ ہو۔ اب جب اور تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہے اللہ کی صفات اور اللہ کی توحید پر، کسی کو تم نہیں مانتے، اور جو تمہارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر، تم نے وہ شیعوں سے چوری کیا۔ میں نہیں کہتا کہ تم فی الحال دیوبندی مدارس میں شیعہ کتابیں پڑھتے ہو، نہیں، تمہارے اکابر نے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے شیعہ کتابوں سے مطالب چوری کیا اور اپنی احادیث نہیں مانتے، اسی لیے اہل حدیث آپ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا پیغام آپ کے تھرو تمام دیوبندیوں اور بریلویوں میں سے وہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا بڑا عالم چاہے توحید پر ہم سے مناظرہ کرنا چاہے تو ہم منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بات سنی ہے کہ آپ کے پاس 9 خدا ہیں، 9 خدا، ایک اللہ نہیں ہے، 9 خدا ہیں۔ کا جواب چاہیے آپ کو، ان چیزوں کا جواب چاہیے۔ بسم اللہ، جائیے دارالعلوم دیوبند چلے جائیے، دارالفتہ سے رجوع کر لیجیے، مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب ہے، وہ بھی آن لائن ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بات کر لیجیے آپ۔ یہ آپ عوام کو پکڑ کر کے یاسر واجدی کا جرأت نہیں ہے، کبھی ہم نے ان سے دیکھے یاسر واجدی صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی مناظرے کی، وہ مانے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف ملحدین سے مناظرہ کرتے ہیں، وہ ہم سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ اور دارالعلوم جانا دیکھو، دارالعلوم دیوبند چلے جائیں ادھر، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ یاری دارالعلوم دیوبند چلا جائے زندہ واپس آئے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سچی بات بتاؤ، زندہ واپس آ جاؤں گا؟ کہتا ہے دارالعلوم دیوبند آ جاؤ ادھر، ہم مناظرہ کریں گے۔ واہ جی واہ، بڑے چلاک ہو۔ او بھائی، ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، دیوبندیوں سے کہتا ہوں، دیوبندی علماء سنو، ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے نہ دین پہ نہ ایمان پہ کسی کو اعتبار ہے، آپ لوگوں کے لیے قتل کرنا، وہ بھی حسن اللہ یاری کو، وہ تو پانی پینے سے بلکہ شہد پینے سے زیادہ آپ کے لیے زیادہ میٹھا ہے، وہ تو آپ اللہ سے ہی مانگتے ہو کہ ہم اللہ یاری کو قتل کریں، یہ تو کوئی بیوقوفانہ بات ہے۔ لیکن ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ زوم لنک آپ بھیج دیں، ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، آپ براڈ کاسٹ کریں، مناظرہ ہو جائے، یاسر واجدی صاحب ہوں یا کوئی اور مولوی شمائل صاحب ہوں، جرأت ہے تو اللہ یاری منتظر ہے۔ ہمارا ادعا ہے کہ آپ لوگ اہل حدیث، آپ لوگ اشاعرہ، آپ لوگ دیوبندی، آپ لوگ بریلوی، آپ لوگ ماتوریدی، دنیا کے بدترین مشرکوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے، آپ کے پاس توحید کے احادیث سب چوری ہیں شیعوں سے، آج نہیں 1200 سال پہلے آپ لوگوں نے چوری کیا، اور آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق 9 خدا مانتے ہو، نصارہ 3 خدا کہتے ہیں، آپ 9 خداؤں کے قائل ہو۔
آپ کی زبان ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی زبان کہاں پکڑنے کے لیے جائیں گے، لیکن حق کیا ہے وہ بالکل مناظرہ نہیں کر واضح ہے سکتے کہ نا، سچا انسان مناظرہ نہیں کر سکتے. کون کہتا نہیں کر سکتے، لیکن اس سے آپ کا مقصد صرف اور صرف تفرقہ بازی ہے. امت کیوں تفرقہ بازی کا شکار ہے؟ اس طریقے سے دوسرے کے مذہب کے خلاف بار بار بولنے سے، بار بار بلا وجہ کے الزامات دینے سے، یہ سب تو وجوہات ہیں. امت ہدایت پائے گی نا. امت کو جب پتہ چلے گا نا کہ آپ لوگ باطل ہو، توحید ہی نہیں ہے، توحید چوری کی ہے، تو جب شیعہ ہو جائیں گے امت وحدت ہی وحدت ہوگی نا، وہ تو اتحاد بنے گا. کتابیں بھی پڑھتے ہیں، آئیے آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے صرف جو ہے تقلید ہی کرتے تو ہوئے رہ وجہ گئے کیا ہیں. ہے؟ وجہ پڑھتے کیا ہیں، کہ اللہ کا دیوبندی مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے چینل پہ جائیں گے، مشکل کیا آپ لوگوں کی؟ ہم آپ کے چینل پہ جائیں گے نا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. شکریہ، آپ نے میری باتوں کا جواب دیا. چلیں جی، چلیں مولوی صاحب بھاگ جائیں.